آغاز کریں گے ناظرین کرام. آج اگر آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کا وہ حصہ دیکھا جہاں پر دارالسکون والے یہاں پر تشریف فرما تھے, تو وہاں پر ایک بات جو ہمارے علماء کرام جانتے ہیں اور انہوں نے وہ سیگمنٹ دیکھا بھی, ایک بچہ جو یہاں پر آیا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ظاہر معذور پیدا ہوا, اور جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اسی وقت پیرنٹس کو اندازہ ہو گیا اور ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ یہ مینٹلی ڈسیبل ہے. تو اس صورت میں جو والدین ہیں انہوں نے بچے کو پیدا ہوتے ہی اسی رات کو, ان کا ایک ایڈمیشن کا دن ہوتا ہے ڈیسائیڈڈ کہ آپ اس روز بچوں کو لا سکتے ہیں, اور پورے پاکستان سے لوگ بچے دارالسکون لاتے ہیں. انہوں نے اس کا خیال رکھے بغیر رات 10 بجے بچے کو وہاں چھوڑا اور کہا میں نہیں رکھ سکتا. یہ کوئی غریب کا بچہ نہیں تھا. ہم کہتے ہیں نا غریب کے پاس تو وسائل نہیں ہیں, وہ کیسے رکھے گا. ان کے والد صاحب ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے بچے کو وہاں چھوڑا اور وہ چلے گئے. وہ بچہ اب تقریباً 1 سال سے اوپر کا ہو گیا اور بہترین اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. آغا خان ہاسپٹل میں اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے, اور وہ جتنے بھی بچے کے ایک ڈیولپمنٹ کے مراحل ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کو پورا کر رہا ہے الحمدللہ. آج ہمارے ساتھ تھا. ایسے والدین جو اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور میں نے ایک جملہ کہا آپ سب سے, صرف یہ کہ آپ بتا دیجیے گا کہ اس میں کتنی درست بات ہے. اس وقت میں بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی اس بچے کو گود میں پکڑ کر. وہ یہ کہ یہ تو ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اللہ اولاد اچھی دے کر بھی آزماتا ہے. اللہ اگر اس طرح کے بچے کو بھی دے, بہت ہی پیارا اور معصوم بچہ, یہ بھی آزمائش ہے. یہ بچہ تو ان کو اگر یہ اچھی تربیت کر دیتے اور آگے لے جاتے جنت کا راستہ بناتا. کیا ان والدین نے فضل سبحان صاحب اپنی جنت کا راستہ خود اپنے ہاتھ سے خود سے دور کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی بات تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت میں مال اولاد سب آتی ہیں, وہ تقسیم کر دیے. رضینا قسمت الجباری فینا, ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں. اگر کسی کو اللہ معذور بچے کی پیدائش ان کے گھر ہوتی ہے تو یہ آزمائش اور امتحان ہے, اور اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے اور جنت کے راستے کو آسان کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گولڈن چانس ہے, ایک اس کے پاس اپرچونٹی ہے, اس کو اویل کیا جائے. حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو, اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ, کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے, تمہاری جو مدد ہوتی ہے وہ ان کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور تیسری جگہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان سے کرب اور مصیبت کو, تکلیف کو ہٹائے گا, اللہ قیامت کے دن اس کی تکالیف کو ہٹائیں گے. تو یہ عام انسان کے بارے میں ہے. جو آپ کی اولاد ہو اس کا تو آپ پر حق بھی زیادہ ہوتا ہے, وہ تو آپ کے حسن سلوک کا بھی زیادہ مستحق ہوتا ہے. پھر اگر وہ بچہ ہو تو بچہ ہونا قابل رحم بات ہے, پھر بچے کا معذور ہونا قابل ترس بات ہے, پھر اللہ کی طرف سے اس کا دیا جانا. وہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جیسے نعمتوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں نا, استقبال کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو بھی ویلکم کرے. کیوں؟ تیرا دیا ہوا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تو اگر وہ اس کی خدمت کرتے تو جنت کا راستہ آسان ہوتا. ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کا راستہ بند کر دیا, مشکل کر دیا, ایک چانس اور موقع کو اس نے گنوا دیا. ایک چانس گنوا دیا. مہدوی صاحب, ایک بچہ نہیں ہے, ہزاروں بچے دارالسکون میں آتے ہیں, اور کیونکہ جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں. جیسے ایک اور بچی ہمارے پاس آئی تھی جس کے والدین چونکہ وہ ذہنی طور پر معذور بھی نہیں کہہ سکتے, جو سلو ہوتے ہیں کچھ لوگ سمجھنے میں, وہ مجھے جو ان کے مینیجر ساتھ آئے تھے وہ بتا کے گئے آخر میں کہ کئی سالوں تک جوان بچی ہے, اس کو کمرے میں بند کر کے رکھا تھا اور کھانا اندر پھینکا کرتے تھے. اور یہ بات کس نے بتائی؟ جو ان کے نیبرز تھے کہ یہ اس بچی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. تو پھر یہ لوگ آئے دارالسکون والے, اس بچی کو لے کے گئے. وہ جوان بچی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ تربیت دارالسکون والے کر رہے ہیں, ان کو نماز کیسے سکھانی ہے. 88% غالباً بچے وہاں مسلمان ہیں, کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, بچیوں کو ہر قسم کے آداب اور سب چیزیں سکھا رہے ہیں. جو لوگ اپنے ایک ایک دن کے بچوں کو وہاں چھوڑ جاتے ہیں اور برتھ ڈیز تک بھی کہہ رہے ہیں ہم کال کرتے ہیں, وہ آ کر وش نہیں کرتے بچوں کو, تو کیا ہے ایسے والدین کے لیے حکم؟ سب سے پہلے تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے کہ آپ وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ زبردستی کسی اور کو دے کر چلے جائیں. یہ ان کا احسان ہے کہ وہ والنٹریلی لے لیتے ہیں.
کم سے کم جا کر خیال کرنا, پوچھ گچھ کرنا, کم سے کم جا کے ملاقات کرنا. یعنی وبالوالدین احسانہ کی آیت تو بار بار پڑھی جاتی ہے, پڑھی جانی چاہیے کہ والدین کا حق ہے, لیکن اسلام میں کوئی حق ایسا نہیں کہ اس کے متقابل کوئی نہ کوئی فرض موجود نہ ہو. اتنا ہی فرض بھی ہے. حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ, سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں, ویحسن ادب, اس کا ادب اچھا کریں. ادب اچھا کیسے کریں گے جب تک اپنے پاس نہیں رکھیں گے. ویعلمہ القرآن, قرآن سکھلائیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھلائیں. کوئی خود سے فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے گا. کتنے ہی ایسے والدین ہیں کہ جو ایسے موقعوں پر ایسی آزمائش کو وہ نہیں سہ پاتے یا مینٹلی قبول نہیں کر پاتے, جبکہ احادیث کا میں آپ کو مفہوم سناؤں. کبھی کبھار کوئی اسٹل برتھ ہوتا ہے بچہ, کبھی بہت بچپن میں جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ یہ بچہ ایسی سفارش و شفاعت کرے گا اپنے والدین کی کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا. اگر اس کے ماں باپ کو جہنم میں بھیج دیا جا رہا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ پروردگار, میں دنیا میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکا تھا کیونکہ میں مر گیا, تو کیا میں جنت میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اتنا زیادہ جوش آئے گا کہ اللہ اس بچے کے صدقے میں اس کے ماں باپ کو بخش دے گا. لیکن بات یہ کہ آپ اون تو کریں سب سے پہلے. اسی خاطر ہے کہ جو مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں, جو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے فرمان کا کہ یہ دعا مت مانگو کہ اے اللہ میرا کوئی امتحان نہ لے, اس لیے کہ دعا پوری نہیں ہونے والی. تم دنیا میں آئی امتحان کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ یقیناً ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب ان کو مصیبت آتی ہے, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ لقلقہ لسانی کی حد تک نہ رہے بلکہ عملی طور پر ہو کہ ہم اللہ کے لیے, اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے. تو بہرحال یہ ایک آزمائش ہے, اس آزمائش کی جزا بھی ہے. اس خاطر ہے کہ جب والدین کا حق ہے تو ان کا اتنا ہی زیادہ فرض بھی ہے. اس فرض کو نبھانا ان پر واجب ہے, چاہے وہ بچہ کہ جو بہت چھوٹا ہے دنیا سے ابھی چلا گیا تو اس پر صبر کرنا, چاہے ایسا کوئی بچہ ہو اس کے لیے اہتمام و تربیت کا خاص خیال رکھنا, اور اگر وہ اس کو انجام نہیں دیتے تو پھر بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. اس لیے کہ وہ والدین کے جب ان پر ہر ایک کے لیے, یعنی ہم کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, جب ویسے قطع رحمی کرنا حرام ہے. ہاں تو پھر ایسے کیسے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کی ایک اور آفت ہے. حقیقت ہے. دوستوں کے ساتھ اچھے ہوں گے, وہ اپنے کولیگس کے ساتھ بھی اچھے ہوں گے, لیکن جیسے گھر میں پہنچیں گے تو ان سے بڑا کوئی ظالم و فرعون ہوگا نہیں. وہ بیوی کو بھی جھڑکیں گے, وہ کبھی ہاتھ بھی خدا نخواستہ اٹھائیں گے, بچوں کو بھی دو تھپڑ لگائیں گے. ارے آپ کا جو اصل اخلاق ہے نا وہ گھر کا اخلاق ہے. باہر تو آپ کا بزنس ایتھکس ہے, آپ نے کسٹمرز کے ساتھ اچھا بات کرنی ہے تاکہ آپ کا بزنس چل سکے. وہ پتہ نہیں کتنا فی سبیل اللہ ہے. آپ کو جس اخلاق پر اصل ثواب ملنے والا ہے وہ آپ کے گھر کا اخلاق ہے, اور جواب بھی اسی پر ہے کہ آپ کی زوجہ کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا, آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے. وہی اگر نہیں ہے تو پھر باہر کے اخلاق کی کیا پھر حیثیت رہ جاتی ہے, تو اللہ ہی جانتا ہے. پھر عمران خان صاحب آپ سے ہی اور پھر عامر عبداللہ صاحب کے پاس بھی یہ سوال لے کر چلیں گے. یہ تو نعوذ باللہ ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ بس اچھی اولاد مل گئی تو میں رکھوں گا, اور اگر ایسی اولاد مل گئی تو میں, نعمت تو اولاد تو نعمت ہی ہے. تو آپ نے ایسا معاملہ اللہ کے ساتھ بنا لیا کہ اگر ٹھیک ہے تو ہی رکھوں گا ورنہ چھوڑ کر آ جاؤں گا. کیا حکم ہے ایسے والدین کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں دارالسکون والوں کو مبارکباد دوں گا کہ ایک بہت اچھا کام جو انسانیت کی خدمت کا ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ وہ تمام لوگ جو مختلف سطحوں پر عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے جو کر رہے ہیں. اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. جہاں تک اس کویسچن کا تعلق ہے کہ پیرنٹس چھوڑ کر چلے گئے, تو قرآن حکیم میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور کے اوپر منع فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو تنگی مال کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ظاہری قتل نہیں ہے جو کہ ہم ابارشن یا اس طرح کی کسی کیٹیگری میں کراتے ہیں, بلکہ اس میں ایڈیشنل یہ بھی بات ہے کہ اس کی جو جمی ذمہ داری ہے اس سے بھاگو نہیں. ٹھیک ہے نا, اس سے جان چھڑا کر علیحدہ نہ ہو. تو یہ جو کیفیت ہے یہ اسی طریقے کی ایک کیفیت ہے کہ جس طرح آپ بچے کو قتل کر کے اس سے بالکل اپنے تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں, بالکل اسی طرح کی یہ سچویشن ہے جو آپ نے ابھی بیان فرمائی کہ وہ ڈے فرسٹ کو وہاں پر چھوڑ کے گئے. آج وہ بچہ سال, سوا سال, 1.5 سال کا ہونے کے بعد پیرنٹس اس کی طرف پلٹ کر آ ہی نہیں رہے. اچھا, ہونا یہ چاہیے تھا اولاً تو آپ اس کو اون کر دیں. ٹھیک ہے نا, اس بچے کا کیا قصور تھا دنیا میں آنے سے پہلے, یہ آپ کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اس کو اون کرتے. ثانیاً اگر آپ نے کسی بھی شیطان کے دھوکے میں آ کے, نفس کے غلبے میں آ کے, یا کسی بھی کجی کی وجہ سے اگر آپ نے نہیں کیا, لا کے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا, تو ایٹ لیسٹ اس ادارے سے رابطے میں تو رہتے, اس کی ٹیک کیئر کا کچھ خرچہ تو برداشت کرتے. اس ادارے کے اوپر آپ اس کو کیوں بوجھ کے طور پہ ڈال کے چلے گئے؟ تو مطلب آپ کو اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کیا, اور اس کے اوپر آپ کی ڈبل پکڑ ہے. پھر آپ نے ایک ایڈیشنل بات, ابھی ہم جب وقفے ہوئے تھے تو یہ بات ہوئی تھی کہ ایک کمپلین یہ بھی ہے کہ
جناب جو ڈونرز آتے ہیں وہ ڈونرز آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو اپنا پیسہ دے رہے ہیں وہ صرف بچوں کے کھانے پینے یا اس کے اوپر خرچ ہو. اب جیسے بنیادی ضرورت ایک ڈائپرز کی ہے, وہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ دارالسکون میں تو بڑی عمر تک لوگ ظاہر ہے وہیں پر گرو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ذہنی طور پر چونکہ معذور ہیں اور فزیکلی بھی ہیں, تو وہ بڑی عمر تک ڈائپرز میں رہتے ہیں. تو یہ اس کا ایک مسئلہ یہ ہے, 4 کروڑ کا خرچہ ہے, لیکن ڈونرز آ کے کہتے ہیں کہ اس پہ ثواب نہیں ملے گا ہمیں. نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ڈونرز کے ذہن میں ہمارے کچھ لوگوں نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ صرف نیکی جو ہے نا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, اس لیے ہم چوکوں پر بھی کھانا کھلا رہے ہیں, ہم روڈوں پر بھی کھلا رہے ہیں, اور گستاخی معاف ہم نے بہت لوگوں کو بھکاری بنا دیا اس طرح کھانا کھلا کھلا کے. حالانکہ صرف کھانا نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں نیکی ہیں. آپ مجھے بتائیے 4 کروڑ روپے سالانہ کون بندہ اس کو افورڈ کرے گا؟ تو ظاہر ہے کوئی ڈونر ہی ہوگا نا, کوئی کنٹریبیوٹر ہوگا جو اپنا رول پلے کرے گا. اور آپ یہ کس بنیاد پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب اس پہ ہمیں نیکی نہیں ملے گی؟ بچوں کی پاکی ہے, طہارت ہے, ان کے جسم کے اوپر 10 بیماریاں ہیں جو کہ اس غلاظت کی وجہ سے لگ سکتی ہیں, تو ایک ڈائپرس ان کو 10 چیزوں کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پھر جو وہاں کا عملہ ہے وہ نہ میرا نوکر ہے نہ آپ کا ذاتی نوکر ہے کہ وہ بچوں کی اور گندگیوں کو صاف کرتا پھرے. تو اگر ہمارے پاس ایک بہتر سولوشن ڈائپرس کی صورت میں موجود ہے اور ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں اس میں سے اپنا حصہ نہیں دے گی؟ مکمل ثواب ہے اور اس میں یقیناً ثواب ملے گا, اور آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے اس پر آپ کو اللہ بدل دے گا, اور ہو سکتا ہے ان کی گندگیوں کی صفائی کی وجہ سے اللہ میرے نفس کی گندگیوں کو بھی مجھ سے دور. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, ایک جزیہ بہت ضروری ہے, بات میں بھول نہ جاؤں اگر اجازت ہو. وہ سوال میں شاید یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ زکوٰۃ کی مد میں جو دیتے ہیں تو اس سے ڈائپر ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں. تو دیکھیں, زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت ہو, نمبر 1, اور جس کو دی جا رہی ہے وہ مستحق ہو اور اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے. یہ کرائٹیریا بہت سے این جی اوز اور چیریٹی اداروں میں نہیں ہوتا. تو اگر ان کا ایسا کوئی شریعہ کمپلائنس سسٹم میکینزم بنا ہوا ہے تو وہ جو زکوٰۃ جس کو دی جائے گی نا وہ مالک ہوگی. اچھا, مالک ہونے کے بعد وہ ان پیسوں کو کھانے پہ لگائے, ڈائپرز پہ لگائے, پیمپرز پہ لگائے, صفائی پہ لگائے, وہ پھر ان کے ثوابدید ہیں, ثواب ان کو البتہ مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی آ کے کہہ دے کہ میرے یہ پیسے اس کام کے لیے استعمال مت کیجیے گا, تو دارالسکون والے کہتے ہیں کہ پھر تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے, پھر ہم اس میں یوز نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے منع کر دیا. عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح اس میں کہا کہ اگر انہوں نے باقاعدہ شرط لگا دی ہے تو پھر انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا لحاظ اور خیال کریں. تو بالکل جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر کریں کہ ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے, اور ثواب انسان کی ضروریات کے پورا کرنے پر ملتا ہے, اس کو تنگی سے نکالنے پر ملتا ہے. اور تنگی سے نکالنے کی مختلف صورتیں ہیں, صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ لباس بھی ہے, اور اس میں اس کا جو معاشرتی رکھ رکھاؤ اور رہن سہن ہے وہ تمام چیزیں شامل ہیں, دوا علاج شامل ہے, اور اس میں ہر قسم کی دوا شامل ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کہا جائے کہ ہم آپ کو ٹوپی تو دے سکتے ہیں, کسی غریب کو ٹوپی دے سکتے ہیں, لیکن اس کو جوتے نہیں دیں گے کہ وہ جوتے پہن کے مسجد میں جائے کیونکہ جوتے زمین سے لگتے ہیں. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. جہاں تک یہ بات چلی تو بہت ہی ستم ظریفی ہے. ہمارے ہاں قتل صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے فزیکلی اور طبعی طور پر مار دیا جائے. جو ایموشنلی, نفسیاتی طور پر یا معاشرتی طور پر قتل کیا جاتا ہے اسے قتل سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. اور یہ اس طرح کا قتل ہے کہ آپ نے ان بچوں سے جو باقاعدہ ماں اور باپ رکھتے تھے, آپ نے ان سے ماں باپ چھین لیے, اور چھیننے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے بلکہ ان کے اپنے ماں باپ ہی تھے. نبی کریم کا فرمان ہے, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اور باپ سب سے پہلا راعی ہے, اس کے بعد اس کی اہلیہ یعنی ماں گھر کی رعیہ ہے, ان سے سوال تو ہوگا. اور قرآن نے کہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, زندہ گاڑی ہوئی جو بچی ہے وہ پوچھے گی, سوال کرے گی مجھے کس جرم پر قتل کیا گیا تھا. تو یہ بچے بھی کل قیامت کے ان کو زبان مل سکتی ہے اور یہ سوال کر سکتے ہیں ہمیں کس جرم میں آپ نے معاشرتی طور پر قتل کیا, ایموشنلی قتل کیا, کہ باپ ہوتے ہوئے ہمارا باپ کوئی نہیں تھا, ماں ہوتے ہوئے ہماری ماں کوئی نہیں تھی, چچا چچی, پھپھا پھپھی. ٹھیک ہے, انسان کو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان کو اللہ تکلیف دیتا ہے, مومن کو بالخصوص اگر کوئی پریشانی دیتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. آزمائش کو خوش نصیبی سمجھیں. یہاں خوش نصیبی ہے یقیناً. یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص جس کو کچھ نہ کچھ مشکلات سے گزارا گیا ہوگا, وہ پھر یہ خواہش کرے گا ان لوگوں کو دیکھ کر جو ساری زندگی مشکلات میں پڑے رہے کہ کاش مجھے دنیا میں کوئی چین نہ ملتا, راحت نہ ملتی, میں دکھوں میں زندگی گزارتا تاکہ ان جیسے انعام اور اکرام حاصل کر لیتا. حدیث شریف تو یہاں تک کہتی ہے حتی الشوک یشاققھا,
مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی اسے اجر ملتا ہے. یہاں تو یہ مستقل اجر ہے, صبح سے لے کر شام تک, شام سے صبح تک مستقل اجر کی کیفیت ہے. اور دو ہی چیزیں ہیں شارٹ کٹ جنت میں لے جانے کی, ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے, اور اس میں دونوں ہیں. آپ دونوں. اچھا مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں جو بہت ساری این جی اوز ہیں وہ بہت ساری رقم لیتی تو ہوں گی آئی ایم شیور, اس پیسوں کے اندر جو ان کی پوری ہائرارکی ہے ان کی سب کا خرچہ بھی نکلتا ہوگا اس کے اندر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارے پیسے جو ہیں وہ جو بچے ہیں وہاں پر ان پہ پوری طرح اگر اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے, اگر وہ ان پیسوں سے جو ہے جو ان کا سٹاف ہے سارا ان کی سیلریز وغیرہ بھی دیتے ہیں تو یہ جائز ہے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے جس کو آپ زکوٰۃ دیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ اگر مالک بن جائے گا اس کا. ہاں, تو اگر وہ اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اپنی طرف سے شخص کو وکیل بنا رہا ہوں, یہ میرے اینڈ کے اوپر اس پیسے کو وصول کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو شریعہ کمپلائنس این جی اوز ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں کہ جو بھی ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ سگنیچر لیے جاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی کفالت کر رہے ہیں, خرچہ اٹھا رہے ہیں, تو جو لوگ بھی زکوٰۃ دیں گے تو ہم آپ کی طرف سے اس کو قبول کر سکتے ہیں. صحیح. وہ اس کو قبول کریں گے. جب وہ مالک بن گئے ہیں تو اب اس کو جس بہتر مد میں وہ خرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اسی میں سے ایک مد سیلریز کی ہے, اگر وہ معروف طریقے کے مطابق سیلریز دے رہے ہیں. دیکھیں ایک تو بات ہے کہ ایک کام کی اجرت مارکیٹ میں چلتی ہے 50,000 روپے, آپ چارج کر رہے ہیں 2 لاکھ روپے, یہ تو ظلم ہے جو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر مارکیٹ میں اس کی اجرت 50,000 روپے ہے اور آپ اس کو 50,000, 55,000, 45,000 پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو جو معروف طریقہ ہے تو بالکل وہ سیلریز دی جا سکتی ہیں. کیونکہ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ جو ہماری ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہر کام والنٹریلی ہوگا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے, گھر ہے, بیوی بچے ہیں, ذمہ داریاں ہیں, تو وہ اپنی سیلری لے گا اور اپنے کام کو بہتر کرے گا. مہدی صاحب یہ جو ذکر کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ یہ دسترخوان لگائے جا رہے ہیں اور صبح شام کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے, میں اس سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کوئی بھی شخص اگر وہاں جا کے اس دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ مزے کے لیے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کہ جی آج تو شتر مرغ کا گوشت ہے, تو آج پرونز ہیں, تو آج یہ سب کچھ ہے, ظاہر ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. اگر اس میں کوئی صاحب استطاعت بھی اس دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کر رہا ہے تو یہ کیسے کلیئر ہوگا کہ وہ جس صاحب نے بھی یا جس شخص نے بھی وہ افطاری کروائی, اگر اس نے زکوٰۃ کی مد میں دی ہے تو وہ کیا میں جا کر کھا سکتی ہوں اس پہ؟ زکوٰۃ کی مد میں دی ہے تو اس طرح سے جا کے نہیں کھا سکتے, لیکن معمولاً یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بار بار یہ اناؤنسمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی صدقے یا زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے, بلکہ یہ فی سبیل اللہ کسی نے دیا ہے افطار کروانے کے لیے. ظفر بھائی کے وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن عموماً جگہوں پر اگر اعلانات نہ ہو رہے نہیں, عمومی جگہوں پر بھی وہ بار بار, جیسے ہم نے تو کئی جگہوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہاں پر کوئی صدقہ یا کوئی زکوٰۃ یا کوئی ایسی مالی واجبات کی صحبت نہیں ہے, تو آپ جس کو آنا ہو, وہ چاہے وہ سادات ہو, غیر سادات ہو, امیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی ہو, وہ آ کے کھا سکتا ہے. عام طور پر اب لوگ دسترخوان ایسا کرنے لگے, لیکن اگر کہیں پر ایسا ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ کی مد میں تو پھر تو ہر ایک جا کے نہیں کر سکے گا, ظاہر ہے کہ وہ تو مستحقین کا اس پہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. لیکن وہ کلیریفیکیشن عام طور پر جو بڑے یہاں پر جس طرح آپ نے اشارہ کیا, بڑے دسترخوان وغیرہ جو لگ رہے ہیں جیسے نمائش پر اور جگہوں پر, تو وہاں پر تو کلیئرٹی ہے کہ وہاں پر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی آ کے کھا لے بغیر کسی تفریق مذہب و ملت, اور امیر ہے غریب ہے کوئی بھی. ویسے ہی اطعام مومنین اور اطعام الناس یہ ویسے ہی عبادت ہے, یہ نہیں کھانا کھلانا جو نا اس میں کوئی شرط اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہی نہیں ہے. امیر ہو, غریب ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی بھی ہو, مسلمان, ایتھسٹ ہو, کوئی, کھانا کھلانا ہر ایک کے لیے ثواب ہے اور ہر ایک کو اس کا جو ہے وہ اجر ہے. جہاں تک وہ ڈائپرز والا سوال تھا تو اس میں ایک مثال دے کے میں خالی عرض کر دوں کہ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں, اور ہے واقعاً خدمت, کہ ہم مسجد النبوی گئے, ہم مسجد الحرام گئے اور وہاں پر ہم نے واش روم صاف کیے تاکہ یہ کہ ہماری یہ خدمت ہو جائے کم سے کم. تو وہ ثواب تھا یا نہیں تھا وہاں پر؟ کیا خالی کھانا کھلانا وہاں پر ثواب تھا؟ یہ بھی ثواب تھا. تو جب وہ ثواب تھا تو یہاں پر ڈائپرز پہ دے دینا کیوں ثواب نہیں ہے؟ ثواب یہ بھی ہے. بھائی احادیث میں جو مفہوم آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ کوئی بھی شخص قضا حاجتن لاخی المومن, کوئی بھی حاجت کو پورا کرے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ کھانا کھلائے؟ کوئی بھی حاجت کو پورا کرے, کان کمن عبد اللہ دہرہ, ایسا کہ جیسے اپنی ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہو, پوری عمر عبادت کرتا رہا ہو, کسی ایک مومن کے لیے کوئی حاجت کو پورا کر دینا. تو وہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی خاص مت ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی طریقے سے, کسی بھی طریقے, کیونکہ ہر ایک انسان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ کے لیے یہ ضرورت ہو کہ آپ اس کو بیٹھ کے وقت دیں, اس کو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہی والدین ایسے ہیں کہ جو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا ہمارے کو ان کے پاس ہے, لیکن شکایت کرتے ہیں کہ بچہ بات ہی نہیں کرتا, مہینے مہینے گزر جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ آپ جا کے تھوڑا سا وقت دیں, ان کو پیسے نہیں. تو جو جس کی حاجت ہے اس کو پورا کر دینا, چاہے وہ ڈائپر کے لیے ہو, چاہے وہ کسی بھی شے کے لیے ہو. جو مشکل ہے اس کی آسانی کریں. ایک لائیو کالر جی ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام خدیجہ ہے, میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. میرے سوال یہ ہے کہ شادی میں جب لڑکی والے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں
تو وہ لڑکی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کی کوئی فضیلت ہے یا یہ کرنا ضروری ہے؟ اگر یہ نہ کریں تو کیا لڑکی آگے سکھ میں نہیں رہے گی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. فضل سبحان صاحب، قرآن کے سائے میں رخصت کرنا بچی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پر تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جس کو ہم عرف کہتے ہیں یا تعامل ناس کہتے ہیں وہ رواج بن جاتی ہیں اور غیر عبادت کو لوگ عبادت سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اگر کوئی اس کو رسم سمجھے بغیر ویسے ہی قرآن کریم اس کے سر پہ رکھ دے، قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کر دے، جہیز میں اس کو قرآن دے دے ایک اچھے فعل کے طور پر، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں جیسے بہت سی چیزیں رسم اور فارمیلٹی بن چکا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل میں ویٹنگ ایریا میں قرآن پڑھ رہے تھے. تو ایک چھوٹا بچہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا انکل آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کسی کا انتقال نہیں ہوا. کہا ہمارے ہاں تو کسی کے انتقال ہی پر قرآن پڑھا جاتا ہے. تو جیسے قرآن کی ایک فریاد ہے نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اس قرآن سے پہلے ٹی وی وی سی آر بھی جہیز میں چلا گیا، اس میں ناجائز رسمیں مہندی مایو کی ہندوانہ رسمیں بھی ہو گئی. وہ سارے گناہ کرنے کے باوجود ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ نجات ہو جائے گی، تو یہ میں ضرور کہوں گا اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دیں، اس کو قرآن کے مسائل بتائیں، اس کو شوہر کے حقوق بتائیں، اس کو ساس سسر جو کل ہم نے ڈسکس کیا وہ فیملی آئلی قوانین اس کو بتائیں. انشاءاللہ اس سے برکتیں آئے گی، اسی سے اللہ پاک راضی ہوں. بچی کے سر پہ نہیں دل میں قرآن ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. جی ہمارے پاس ایک کالر لائیو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں امیش بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اویس فرمائیے. جی دانش بھائی، میرا علماء کرام سے سوال تھا کہ ہم جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جماعت سے پہلے مؤذن جو ہے وہ اقامت دیتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے دانش بھائی وہ اللہ اکبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ قومت صلاح کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اصل یہ اقامت میں کس وقت کھڑا ہونا چاہیے، مطلب صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا کیا وقت ہے؟ سوال ہے، تھوڑی رہنمائی فرما دیں. عامر عبداللہ صاحب سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور اذان پر نماز کے لیے مسجد پہنچنا ہر مرد پر واجب اور فرض ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کے استفسار پر جب انہوں نے آ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرا گھر دور ہے اور دن کے اجالے میں تو مجھے کسی کے سہارے اور کسی کے ذریعے سے پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن فجر اور عشاء میں مجھے پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ راستہ بھی ہموار نہیں ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا عذر ہے. جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو آپ کے پاس وہی آئی اور آپ نے انہیں دوبارہ طلب کیا اور پوچھا حل سمعت النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا فاجب، تو پھر تمہارا مسجد میں آنا ضروری ہے. اب جو سائل نے سوال کیا ہے کہ اگر مسجد میں آ گئے ہیں اور آنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلا جو حق ہے مسجد کا وہ ہے تحیۃ المسجد. یعنی اگر آپ نے وضو کر لیا اور آپ کے پاس وقت موجود ہے تو بیٹھنے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعتیں لازمی پڑھ لیجئے. اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا، حجرہ مبارک، وہ مسجد سے متصل تھا. تو حکم یہ تھا کہ یعنی اس زمانے میں، اب تو یہ ہے نا کہ اذان کے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جماعت اس گھڑی کے حساب سے کھڑی ہوگی، کیونکہ کسی کی گھڑی میں ہو گئے ٹائم ہو گیا اور اس گھڑی میں نہیں ہوا ہے تو ایک ڈسپلن خراب نہ ہو جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سسٹم نہیں تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب میں آ جاؤں، یعنی جب آپ کو نکلتا ہوا دیکھیں پھر اس وقت کھڑے ہو جائیں. اب اگر امام پہلے سے آ کر مصلی پر کھڑے ہو چکے ہیں اور اقامت ہو رہی ہے تو شرعاً
مناسب ہے اور بالکل درست ہے کہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں جس وقت اقامت ہو رہی ہے. وہ جو قد قامت الصلاۃ کے اوپر سب کھڑے ہوتے ہیں اس کا قرآن سے حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو شاید کرنا جی اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ایک شخص اقامت کے شروع ہی میں کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں. پھر کہا کہ ایک شخص قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اقامت کے شروع ہی سے کھڑے ہو. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم ضرور بضرور، یہاں لام بھی تاکید کا اور نون ثقیلہ بھی تاکید کا، تم ضرور بضرور اپنی صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دیں گے. تو صفوں کو سیدھا کرنے کا اتنا اہتمام کہ آپ بعض اوقات تلوار سے باقاعدہ اگر آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی تو صفوں کو درست فرماتے تھے. تو اس اعتبار سے جتنا پہلے کھڑا ہوگا تو صفوں کا پراپر ہونا، ایک لائن میں ہونا، قطار میں ہونا درست ہوگا. لیکن اگر کوئی بعد میں کھڑا ہوتا ہے تو کوئی پرابلم ہے؟ جی لیکن اگر کوئی بعد میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو جائز ہے. لیکن علماء نے دونوں میں تطبیق یہ کی کہ پہلے سے کھڑے ہو جائے. اگر اب تک کوئی کھڑا نہیں ہوا تو قد قامت الصلاۃ پر تو ضرور کھڑا ہو جائے. اس کے بعد پھر جی اس کے بعد جی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اصل میں تینوں سنتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جس طرح حضرت نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اپنے حجرے سے ایک دم آ جاتے تھے. جب وہ سامنے سے آتے تھے تو صحابہ کرام ان کو دیکھتے تھے اور سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ حضور کھڑے ہوئے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے اس دروازے سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جس صف سے حضور گزرتے جا رہے ہیں وہ صف کھڑی ہوتی جا رہی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تکبیر ہو رہی ہے تو پہلے سے جائے نماز پہ موجود ہیں. تو اس وقت جب آپ تشریف فرما ہیں تو جب اس نے مکبر نے تکبیر کہی اور وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو حضور کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. تو بھائی کا جو سوال ہے اس کا بڑا اسٹریٹ آنسر یہ ہے کہ آپ جس مسجد میں موجود ہیں وہاں پر جو امام ہے اصل حیثیت اس کی ہوگی. اگر امام پہلے سے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہو جائیے، اور اگر امام سامنے سے آ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ امام صاحب پہلے سے مسجد میں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ گزرتے جائیں گے وہ والی صف کھڑی ہوتی جائے گی اور وہ اپنے مصلی تک پہنچیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے. اور ایک ایڈیشنل آخری بات یہ ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب کیونکہ ماشاءاللہ مساجد بڑی ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ زیادہ ہو گئی ہے بالخصوص جمعہ وغیرہ میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صفوں کا اہتمام، کیونکہ یہ نماز کی شرائط میں سے ایک ہے، تو اس میں بہتر طریقہ اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی امام بھی پہلے سے کھڑا ہو جائے تاکہ صف بندی احسن طریقے سے ہو پھر ادا کر لی جائے. لیکن اگر باقی تین پروسیسز بھی کریں گے تو سنت کے مطابق وہ عمل جائز ہوگا. ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے اور مہدوی صاحب میں چاہتی ہوں آپ اس کا شروع کریں جواب. کیا رمضان میں انتقال کرنے والا بنا حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بنا حساب کتاب کے کہیں پر بھی کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹ یا معافی نہیں دی ہوئی، بلکہ اگر بالخصوص کسی پر قرض ہے اور اس نے وہ قرض ادا نہیں کیا تو شہید رائے خدا کے لیے بھی ہے کہ وہ قرض کی یا تو وصیت کر کے جائے یا بہرحال اس کے ورثاء اس کو ادا کریں. اس لیے کہ حقوق الناس اگر کسی کی گردن پر ہیں تو شہید کا پہلا قطرہ گرتے ہی زمین پر اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر حق الناس گردن پر ہے تو بہرحال وہ باقی رہتا ہے اگر وہ وصیت کر کے گیا ہوا ہے یا ورثاء اس کو ادا کر دیں. تو یہ ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں پر خاص طور پر بالخصوص حقوق الناس کے اعتبار سے اور قرض لینے کے بارے میں کتنی ہی زیادہ شکایتیں ہیں کہ قرض کسی نے نیکی کرتے ہوئے دے دیا اس کے بعد واپس کرتے نہیں ہیں. مارکیٹ کی تو عام طور پر یہی صورتحال ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پھر ایسے احباب جو ہیں جن کے اوپر 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ کروڑوں کا قرضہ ہے اور ان کی باقی ساری عیاشیاں جاری و ساری ہیں، پھر وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم رمضان میں بڑی نارمل سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر قرض لے کے بھول جانا. وہ کس منہ سے عمرہ پہ جا رہا ہے، وہ کس منہ سے کسی اور اپنی عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے سب سے پہلے کہ اس کو ادا کرے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو یہ لبرٹی نہیں لے سکتا وہ کہ میں رمضان المبارک میں مر جاؤں گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے سب کچھ میرے خیال میں یہ وہ کانسیپٹ وہاں سے نکلا ہے کہ جہنم کے دروازے رمضان میں بند ہوتے ہیں. اس کانسیپٹ سے سوال کیا گیا ہے. تو وہ حدیث پاک میں باقاعدہ آتا ہے کہ جمعے کے دن رمضان المبارک میں انتقال کرنے والے کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. اچھا. پھر اس میں اگر کافر کا ہوتا ہے
تو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان اور جمعے کے دن اس کو عذاب نہیں ہوگا یا کم ہوگا، باقی دنوں میں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان گناہگار ہے اور رمضان یا جمعے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ وہی بعض فقہا کہتے ہیں ہر جمعے اور ہر رمضان میں ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسے یہ گمان رکھتا ہے۔ تو گمان یہ رکھنا چاہیے کہ بالکل اس کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، ورحمتی وسعت کل شیء ان رحمتی سبقت غضبی۔ ان روایات اور احادیث کو دیکھ کر ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن اس میں اہم بات یہ حرکتیں صحیح ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو سارے کام الٹے کرتے رہے اور امید رکھیں اللہ بخش دے گا، حرکتیں اوچھی کریں اور پھر یہ دعا کرتے رہیں کہ رمضان میں جو ہے نا وہ موت واقع ہو۔ بالکل بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ کل میں یہ باتیں کر رہا تھا اور آپ جو ہے وہ ڈرا رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے یہ سائڈ چینج ہوتی ہے تو مختلف ہو جاتا ہے، لیکن شکر ہے حدیث کے بشارت دینا بھی مطابق ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، ساتھ ساتھ چلتا ہے معاملہ۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کچھ روایات ہیں ایسی لیکن وہ منقطع ہیں اور قابل حجت نہیں ہیں۔ علماء نے محدثین اس پہ کلام کیا ہے جن پر علامہ صاحب کی نظر ہے۔ اور احرام کی حالت میں بھی انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھیں حساب کتاب ہر ایک کا ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہر ایک نے کھڑا ہونا ہے، قبر میں سوال ہونے ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے پر آئے تو جسے چاہے معاف کر دے، لیکن ایک بندہ مومن کو دیکھیں کوئی فوت ہوا ہے اس کے لیے حسن ظن رکھیں گے، اچھی دعائیں کریں گے، تسلی دیں گے۔ ایک تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اور ایک حکم ہے، میں دونوں کو اپنے لیے تو ہمیں فکر کرنی ہے۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ سنیں حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو پوچھا وہ کون ہوں گے؟ تو ایک جگہ فرمائے لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ یعنی شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے اور وہ بدفعلی توہمات میں نہیں پڑیں گے اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔ تو کسی حدیث کو دیکھیں ضعیف کہنا، بہت احترام کے ساتھ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب، قرآن اور حدیث میں تو کسی چیز کو ضعیف نہیں کہا گیا، جیسے آپ کا اصول ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو صرف قرآن اور حدیث کی بات کریں گے، تو ایسی ضعیف نہیں بلکہ اس کی مختلف طرق سے سند ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دوبارہ بتائیے۔ میں ان کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، مختلف طرق کو جمع کریں، آیات کے رحمت کو جمع کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں کہ اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر اتنا ہوگا کہیں میں تو نہیں ہوں وہ، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ سب کی پکڑ کرے گا سوائے ایک کے، تو اللہ سے امید اتنی ہے کہ شاید میں ہی وہ ہوں گا۔ تو بالکل درست باتیں ہیں، لیکن ایسی کوئی صحیح متصل روایت موجود نہیں ہے جس سے محدثین نے احتجاج کیا ہو، اسے حجت پکڑا ہو کہ رمضان میں اگر کوئی فوت ہو گیا یا جمعے کے دن فوت ہو گیا تو بخشش ہے، رمضان میں ہو گئی تو بخشش ہے، 27ویں کی شب موت واقع ہوئی تو بخشش ہے۔ وہ جو دو آیت ہے نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو خیر کرے گا اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر بھی خیر کرے گا تو اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر شر کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا۔ سوائے اس کے کہ یہ ضرور ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل کے اگر ٹکڑے کیے جائیں اور دو حصوں میں برابر تولا جائے تو خوف کا حصہ بھی برابر سے اور امید کا حصہ بھی برابر سے ہو، تو نہ یہ کہ بیجا خوف میں چلے جائیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اور نہ یہ کہ ایسے بیجا اس طرف امید میں ایسے چلے جائیں کہ پھر گناہ کا لائسنس مل جائے اور اس کے بعد ایک راستہ کھل جائے، تو دونوں بالکل برابر حرکتیں ٹھیک رکھنی ہے، یہ ضروری اصل بیس لائن یہ ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ اپنی حرکتیں سدھاریں اور سنواریں اور پھر اللہ کی رحمت کے لیے پر امید ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی 2 نمبر کام کرتے رہے، سود کمایا، رشوت کمائی، حرام کے پیسوں سے حج کیا جا کے، لوگوں کا مال لوٹا کھسوٹا اور پھر کہا جی میں احرام میں مر گیا تو اب میں جنت میں جاؤں گا، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو سدھاریں، پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، انشاءاللہ امید اللہ کرم فرمائے گا۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔